اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، نوازتا بھی ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور یقین رکھو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ یہ اس کی تقسیم ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے اور کچھ کی پکار اسے اتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ انہیں بار بار سنتا ہے۔ بے شک صبر کرنے والے اللہ کے خاص اور قریب ترین بندے ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں کا جواب عرش سے دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی خاص رحمت اور سکون عطا فرماتا ہے۔ اللہ تمہارے ہر حصے کو جانتا ہے، تمہاری ہر ضرورت کو سمجھتا ہے۔ زندگی کا سبق یہ ہے کہ ہر چیز فانی ہے، نہ غم ہمیشہ رہتا ہے نہ خوشی۔ انسان کی اصل پہچان اس کا اخلاق اور رویہ ہے۔ وقت گزر جاتا ہے مگر کیے گئے اعمال ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، یہی اصل نیکی ہے۔ سکون تبھی ملتا ہے جب دل صاف ہو اور نیت خالص ہو۔ یقین رکھو اس کی مصلحتوں پر، شکر گزار رہو، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ وقت کی تاخیر مایوسی نہیں بلکہ بہترین چیزوں کے آنے کی نشانی ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ان قریب کن فیکن کے معجزے ہوں گے اور جلد ہی دعاؤں کو ان کی منزل ملے گی۔ تمہارا یہی امتحان آگے چل کر معجزوں میں بدل جائے گا۔ یقین رکھو اللہ سے کی گئی دعاؤں پر، پھر اللہ ہو بہو وہی دے گا جو تم نے مانگا ہے۔ تمہاری کہانی لکھنے والا اللہ ہے، پھر وہ کیسے بہترین نہیں ہوگی؟ رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا تیری دعائیں، ذرا انتظار کر۔ آزمائش اس کے راضی ہونے کی دلیل ہے، وہ سب کو نہیں آزماتا، وہ صرف ان کو آزماتا ہے جن کو وہ چن لیتا ہے۔ زندگی میں جب بھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا ہے۔ جو آزمائش تمہیں ناپسند ہے وہ تمہیں اللہ کا پسندیدہ بنا رہی ہے۔ صبر بہت مشکل ہے لیکن اس کا صلہ بہت خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔ جب کوئی معاملہ پریشان کرے اور اس کا حل نظر نہ آئے تو اسے اللہ کے حوالے کر دیا کرو، پھر اللہ وہاں سے ذریعے بناتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ مدد کے لیے اللہ کو پکارو، وہ انہی لوگوں کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہیں۔ تمہارا نصیب بس تمہیں ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ سب کچھ صرف آپ کی دعا کے فاصلے پر ہے، پھر آپ نے بس صبر کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے۔ اللہ نے قبولیت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ کیا پتہ تمہارے صبر اور برداشت سے کچھ وقت کے بعد سب بدل جائے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جائے تو اللہ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوا کرتے
وہ ہر چیز پر قادر ہے، قبولیت کا وعدہ کیا ہے اس نے تو وہ پورا بھی کرے گا۔ اگر تم صبر کے کڑوے گھونٹ پی پی کر تھک گئے ہو اور اب مزید سہا نہیں جا رہا تو یاد رکھو تمہارا اجر قریب ہے۔ زیادہ سوچنا آپ کا سکون ختم کر دے گا۔ دعا کریں اور سب اللہ پر چھوڑ دیں، بے شک وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں کسی سے شکایت نہیں کی جاتی، بس اپنے رب سے بات کی جاتی ہے۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب اللہ پہ کیا ہوا بھروسہ ہر طرح کے وسوسوں سے پاک ہو۔ مشکل اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہے۔ بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔